آپ دیکھو جا کے عربی کے علاوہ کوئی عالم حرم میں ایسا نہیں ہے جس کو درس دینے کی اجازت ہو عربوں کے علاوہ، سوائے اردو میں ایک مولانا مکی صاحب کے. اور بادشاہ نے ان کو لیٹر لکھ کے دیا تھا کہ ان کے دادا کو کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا، اس کے بعد ان کا بیٹا، اور جب تک آپ کی نسل چلتی رہے گی کوئی حرم سے آپ کو ہٹائے گا نہیں. لیکن اب بدقسمتی کہہ لو کہ مولانا مکی صاحب کا کوئی بیٹا ہے نہیں. تو یہ تو علماء سے تعلقات کی بیس پہ ان کو یہاں پروٹوکول ملا تھا. تو ہمارے بہت سارے، یہ اس وقت سعودیہ سے ہمارے تعلقات تھے اکابر کے جب سعودی عرب میں قحط تھا، بھوک تھی. جب دولت آ گئی، ریل پہ لا گئی، مدینہ یونیورسٹی بنی، تو بادشاہ نے ہمارے علماء دیوبند سے رابطہ کیا کہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اس کو سنبھالو. ہمارے علماء نے کہا نہیں، اللہ نے آپ کو وسائل دیے، ہم اب ادھر ہی ہندوستان پاکستان میں مدارس کی حفاظت کریں گے، یہ آپ ہی چلاؤ اس کو. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب علماء دیوبند کا انفلوئنس ختم ہوا تو پھر دوسرے لوگوں کا انفلوئنس اس میں بڑھ گیا. تو پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ عرب جو ہیں علماء دیوبند کے خلاف ہیں. اور ان کے علماء دیوبند کے خلاف کتاب بھی چھپی تھی دیوبندیہ کے نام سے، اس میں بھی بڑی غلط بیانی کی گئی. جب وہ کتاب چھپی ہے اس میں سعودیہ کے علماء کے دستخط تھے کہ علماء دیوبند کے عقائد غلط ہیں. پھر یہاں جامعہ فاروقیہ کے ایک عالم نے اس کا جواب لکھا. جب وہ جواب سعودی عرب گیا ہے تو اب وہ دیوبندیہ چھپنا بند ہو گئی ہے، وہ بین ہو گئی سعودی عرب میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پروپیگنڈا پہلے بھی ہوا تھا اور عرب علماء کے سامنے بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ جو تبلیغی جماعت میں نکلنے کو ناجائز قرار دیا تھا، شیخ صالح المنجد تھے غالباً، بہت بڑے سعودی عرب کے عالم ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا کہ سعودی عرب تبلیغی جماعت میں نکلنا حرام ہے. میں نے ان کا فتویٰ پڑھا، اس میں انہوں نے وجہ لکھی کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں. مجھے خیال ہوا کہ میں جانتا ہوں چونکہ وہ عالم نیک ہیں، مجھے پتا تھا یہ بدنیت نہیں ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ کتنا غلط پروپیگنڈا کیا ان کے سامنے. تبلیغی جماعت کا قبر پرستی سے کیا تعلق ہے؟ مجھے خیال تھا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں، میں کہوں حضرت آپ کبھی تبلیغ میں سہروزہ لگا کے دیکھیں، جتنا تبلیغ والے قبر پرستی کے خلاف ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کو پروپیگنڈا تو چل جاتا ہے نا. اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دے دی قبر پرست ہیں. کچھ اور الزام لگا دیتے یار، قبر پرستی کا تو کسی طرح بنتا ہی نہیں ہے. تو سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بن باز سے بہت اچھے تعلقات تھے. جب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نا داڑھی پر، تو شیخ بن باز نے اس کتاب کو چھپوا کے پورے سعودی عرب میں پھیلایا. بذل المجہود جو شیخ الحدیث کی شرح ہے ابو داؤد کی، آج بھی سعودی عرب کی کتب خانوں میں آپ کو ملے گی. تو علماء سعودیہ کے جو ہیں وہ ویسے بھی حنبلی ہیں، وہ کوئی غیر مقلد تھوڑی ہیں یا اہل حدیث تھوڑی ہیں، وہ تو حنبلی ہیں ویسے بھی. تو لیکن ہم اہل حدیث کو بھی گمراہ نہیں سمجھتے، اس کی میں کئی بار ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ اہل حدیث کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوا ہے. کیونکہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، قادیانیت کے خلاف کام ہم نے کیا، یہاں پہ پرویزی فرقے کے خلاف کام ہم نے کیا، دفاع صحابہ میں ہم نے کام کیا، سارے میدانوں میں کام. آپ کو سب سے زیادہ، میں دوسروں کی نفی نہیں کر رہا، لیکن ہر میدان میں آپ کو صف اول میں کون ملے گا؟ پوری دنیا میں چلے جاؤ یار، مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، سب کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ علماء دیوبند. تو فرنٹ لائن پر آپ کو بہت جگہوں پہ نظر آئیں گے. دوسرے بھی کام کر رہے ہیں، ان کی نفی نہیں کر رہا میں، لیکن پروپیگنڈا ہمارے خلاف بہت ہوا. ایک سعودی مجھ سے ملے، عالم تھے، سعودی عالم تھے. انہوں نے کہنے لگے آپ لوگ کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، آپ دیوبندی ہو. میں نے کہا کیا خلاف ہیں؟ تو میں نے کہا پوچھو کیا خلاف ہیں، کوئی ایک تو بتاؤ نا. تو مجھ سے عقیدے پوچھتے کہ میں جواب دیتا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے بالکل. تو کہنے پھر کون سے والے علماء کے عقیدے خلاف؟ میں نے کہا کسی کے بھی، سب کے یہی ہیں، سب کے یہی ہیں. تو کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے بھائی، مشاہدے کی دنیا. اور سعودی عرب میں جو انقلاب آیا، محمد ابن عبد الوہاب، جن کی وجہ سے دنیا ان کو وہابی کہتی ہے نا، محمدی تو کہہ نہیں سکتی تھی تو ابا کے کھاتے میں ڈال کے وہابی کہنا شروع کر دیا. محمد ابن عبد الوہاب جو ہے، جن کو سارے عرب فالو کرتے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں نا، انہوں نے اپنے والد کے عقائد بیان کیے ہیں. اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے پانچواں کوئی مسلک نہیں نکالا. اور محمد ابن عبد الوہاب، میرے پاس یہ سارے تحریر ثبوت کے ساتھ موجود ہیں، چونکہ یہ سوال تو اچانک آ گیا نا، تو ان کے حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. ان سے کسی نے سوال پوچھا محمد ابن عبد الوہاب سے حرم میں کہ کیا آپ نے کوئی پانچواں مسلک نکالا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی پانچواں مسلک نہیں نکالا. اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ہم انہی کو فالو کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس میں ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، اور ہم ان تینوں کو، چاروں کو برحق سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے جو بیٹے ہیں نا محمد بن عبد الوہاب کے،
ان کے فتاوا میں یہ بات لکھی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مقتدا اور رہبر سمجھتے ہیں, مگر ابن تیمیہ نے چاروں مذاہب کے خلاف اگر کوئی فتوا دیا ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کو فالو نہیں کرتے. اس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ چونکہ چاروں فقہا کے خلاف ہے ابن تیمیہ کا, اس مسئلے میں ہم نے ابن تیمیہ کی رائے کو مسترد کر دیا ہے. تو محمد بن عبد الوہاب وہ بھی حنبلی تھے, ان کے بیٹے نے تو باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے, تقلید کے الفاظ ہیں, ہم اس پر رد نہیں کرتے اور ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عرب لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں, لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چاروں فقہ کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کے قول کو رد کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے 3 طلاق کی مثال بھی دی ہے. انہوں نے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ آسٹریلیا سے ہمارے ایک دوست کا فون آیا کہ یہاں آسٹریلیا کے بعض مسلمان حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر رہے ہیں, مسجدوں کو میں رش لگا رہے ہیں اور کراؤڈ جو ہے نا کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے گورنمنٹ کی بات. وہ اتنے پریشان تھے وہ جنہوں نے مجھے فون کیا, وہ کہہ رہے ہیں یار گورنمنٹ سے کوئی ہمیں امید نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ جب وائرس کی وبا ختم ہو تو یہ حکومت یہاں مسلمانوں کے ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی لگا دے, مسجدوں کو ہمیشہ کے لیے نہ بند کر دے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا قانون کی کو فالو نہیں کرتے اور قانون شکنی کرتے ہیں. مجھے انہوں نے کہا مفتی صاحب اللہ کا واسطہ, اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مکی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے حرم سے ایک آڈیو ریکارڈ کر کے ہندوستان کے علماء کے پاس بھیجی کہ بھئی دیکھیں آپ لوگ حکومت کے قانون کو فالو کریں, اور الحمدللہ کر رہے ہیں وہ. اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو یہ گورنمنٹ کو ایک موقع مل جائے گا کل مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا, ہندوؤں کو موقع مل جائے گا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا. مسجد اگر ابھی عارضی طور پر بند ہو رہی ہے, کل کھل جائے گی, لیکن اگر آپ نے آج حکومت کے قانون کو فالو نہیں کیا تو یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کو ایک بہت زبردست موقع ملے گا. یہ تو دیندار لوگوں کی بات میں جو رائے کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں تبلیغی جماعت میں چند لوگوں کو وائرس ہوا ہے, لیکن میڈیا نے کتنا بدنام کیا تبلیغی جماعت کو. ان کو تو موقع چاہیے, تو آپ کیوں ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں؟ حضرت مولانا مکی صاحب نے ایک آڈیو بھیجی, اور الحمدللہ وہاں کے لوگ پہلے بھی صحیح حکومت کے قانون کو فالو کر رہے ہیں, تو اس سے اور تقویت ملی. تو یہ سمجھدار علماء کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا جذبات سے کام نہیں ہوتا. یہ جو میں حروف مقطعات کی بات کر رہا تھا, الف لام میم صاد, تو اس میں ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حکمت یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ آ جائے کہ جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہمیں معلوم ہے, بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہے. نمبر 2, اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس چیز کی تحقیق سے اللہ نے منع کر دیا وہ رک بھی جائے گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تحقیق کے ہم اہل ہی نہیں ہیں, ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس وہ آلات اور ذرائع ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. جیسے روح, اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ روح کا انکار کرتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے, کہتے ہیں روح کیا ہے, یہ تو کوئی لیبارٹری میں روح نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. تو یہ کنفیوژن لوگوں کو شروع سے ہے. تمام پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ انسانی جسم میں روح ہوتی ہے, اور ہم جب مرتے ہیں تو روح نہیں مرتی, روح جسم سے نکل جاتی ہے. اب یہ ہمیشہ سے پہلے زمانے میں بھی حکیم ہوتے تھے نا, ان کی بھی تحقیقات ہوتی تھی, تو ہمیشہ سے یہ اعتراض پیغمبروں پر کیا یہ روح کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, ان سے کہہ دیں روح کیا ہے یہ تو ہم نہیں تمہیں بتائیں گے, کیونکہ تمہارے دماغ میں روح کو سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. یہ بتا دیتے ہیں کس کی طرف سے ہے. من امری ربی, رب کا ایک حکم ہے, جب وہ باڈی میں ہوتی ہے تو زندہ ہو گئے, جب باڈی سے نکلتی ہے بالکل وہی اسٹرکچر ہے, لیکن نہ دیکھتا ہے, نہ سنتا ہے, نہ بولتا ہے, نہ چلتا ہے, کسی کام کا نہیں ہے. اور آگے اللہ نے بتا دیا کہ جواب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں پتہ ہے نہیں آیا, لیکن ہم اس اشکال کا جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا جواب دیا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہمارا جواب غلط ہے, وجہ اس کی یہ کہ تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا. یہ جو انسان کائنات کو مسخر کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاس اتنی نالج, میں نے یہ کر لیا, میں نے یہ کر لیا, اللہ کہتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے, اصل تو دیا ہی نہیں ہے. آج جو ریسرچ ہے نا, وہ جو چیزیں اس کائنات کے جو راز ہیں ان کے مقابلے میں وہ ریسرچ سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے, سمندر جیسے سمندر کے مقابلے. اب آپ دیکھیں آج سے 150 سال پہلے جو سائنسدانوں کی ریسرچ تھی وہ سمجھتے بہت ریسرچ ہو گئی ہے, ایسا ہی ہے نا, وہ سمجھتے تھے بہت تحقیق ہو گئی ہے. اب اگر کوئی پرانے زمانے کا سائنسدان آئے بولے بھائی ہم تو بالکل ہی فارغ تھے, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ایسا ہی ہے نا. تو ایسے ہی 200 سال کے بعد
ہمیں بیوقوف سمجھیں گے. وہ بولیں گے یار یہ 4G استعمال کرتے تھے, اتنے بیوقوف لوگ. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو گدھے پہ جو جا رہے ہیں ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا. ارے یہاں بیٹھے اور 2 گھنٹے میں سعودی عرب اتر گئے, اور ایک آدمی گدھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہو, تو ہم کہیں گے نا یار یہ کیسے لوگ ہیں, گدھے پہ تو کئی سال لگ جائیں گے اس کو, اور اس دوران گدھا مر چکا ہوگا, دوسرا گدھا لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جو اس زمانے میں گدھے پہ بیٹھ کے سفر کرتا تھا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سائنسدان سمجھتا تھا کہ میں ایک ایسا جانور مجھے ملا ہے. جب پہلی دفعہ گدھا دریافت ہوا ہوگا, پہلی دفعہ, بھائی شروع میں تو انسان پیدل سفر کرتا تھا نا, جب پہلی دفعہ انسان نے کسی گدھے کو دیکھا ہوگا تو پہلے تو ڈرا ہوگا کہ یہ کہیں شیر کی طرح حملہ نہ کر دے, ہے بھائی, پتہ نہیں اس کی پیٹھ پہ بیٹھیں گے تو ہڈی نہ ٹوٹ جائے اس کی. تو یہ کیا ٹرائی کی ہوگی نا, بہت سے جانور ٹرائی کیے ہوں گے, انہوں نے زیبرے کو بھی ٹرائی کر کے دیکھا ہوگا. اس نے زیبرے کی لات میں کہتے ہیں سب سے زیادہ طاقت ہے, چوپائے جتنے زمین پہ چلتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ پاورفل لات جو ہے نا, پچھلی لات, وہ زیبرے کی ہے. وہ اگر مار دے تو جبڑا پھاڑ دیتا ہے انسان کا, اتنی پاور. میں تنزانیہ گیا تو وہاں ایک عالم تھے انڈیا کے, وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ PhD وغیرہ کیا ہوا تھا جانوروں میں, یعنی علم دین بھی تھا اور دنیا کا بھی کافی علم تھا ان کے پاس. وہ جانوروں کے بارے میں کافی معلومات تھے, تو میں نے ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا مجھے ذرا زیبرے کے بارے میں رپورٹ پیش کریں ذرا. تو انہوں نے زیبرے کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتائیں. اس میں ایک یہ بات بھی کہ اس کی جو پچھلی لات ہے نا, یعنی یہ اگر شکار بھی آپ نے کیا, گن سے اس کو مارا ہے, قریب گئے ذبح کرنے کے لیے, تو لات سے دور رہے آپ. یہ لات ایسی مارتا ہے کہ پھر زیبرا کھڑا ہوا ہوگا, آپ لیٹے ہوئے ہوگے. لوگ آپ کو حلال کرنے کا سوچ رہے ہوں گے, بھائی اب یہ بچنا تو ہے نہیں تو کھال کسی کام آ جائے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا یار, میں باتیں ادھر ادھر بہت ہیں. ہاں, گدھا جب دریافت ہوا ہوگا فرسٹ ٹائم, تو اس کے بارے میں بھی تو لوگوں نے, یہ بھی تو ایک ریسرچ تھی نا, تحقیق تھی کہ یار یہ سواری کے قابل ہے یا نہیں, اس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں. تو گدھے کے علاوہ بھی کچھ جانوروں کو ٹرائی کیا ہوگا, وہ تجربہ ناکام ہوا ہوگا, کچھ اس میں زخمی ہو گئے, تو گدھے کا تجربہ کیا ہو گیا, کامیاب. تو اس زمانے میں جو گدھے پہ سوار ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا تھا. میں نے ایک تحقیق, پہیا جب ایجاد ہوا ہوگا تو اس سائنسدان نے اپنے آپ کو سمجھا ہوگا بہت بڑی چیز ایجاد کر لی. تو بالکل اسی طرح آج سے 200 سال کے بعد ہم جو 4G استعمال کر رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بفرنگ شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ہمیں گدھے اور گھوڑے کے دور کا انسان سمجھیں گے 200 سال بعد والے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا. تو جب بہت سی باتیں تمہیں معلوم نہیں ہے, جن کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہے, تو اگر روح کی حقیقت بھی تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہ کوئی اتنی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے, اور یہ اسلام پہ اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے. کیونکہ زندگی کیا ہے اس کو تو تم خود بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے. سائنسدان زندگی کو اب تک ڈیفائن نہیں کر سکے, حیات ہے کیا وہ خود نہیں ڈیفائن کر سکے. یہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, خود سے دیکھ رہے ہیں, خود سے سن رہے ہیں, بول رہے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ خود بھی پوری طرح, کچھ تو تعریفیں ہیں لیکن پوری طرح نہیں ڈیفائن کر سکے اب تک. تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ایک روح ہے جو ہلکی ہے, جس کا جسم نہیں ہے, وہ باقاعدہ باڈی سے نکلتی ہے. روح کی بات چل رہی تھی, روح کی. تو اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ایک ہے, اس کا جسم نہیں ہے, وہ ہلکی چیز ہے, وہ سیکنڈوں میں سفر کرتی ہے, تو وہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں, برے لوگوں کی روحیں وہ عذاب والے فرشتے نکالتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, قرآن میں ہے نا, قسم ان فرشتوں کی جو روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. والناشطات نشطا, قسم ان فرشتوں کی جو روح اور جسم کا بندھن صرف کھولتے ہیں. یعنی روح تو نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے. جب وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے نا انسان مرتے ہوئے, اور جنت کی اور وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں, تو روح تڑپتی ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں. لیکن آزاد ہو نہیں ہوتی. فرشتے صرف اس روح اور باڈی کا جو ایک گرہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, کھول دیتے ہیں, اور وہ آزاد ہو جاتی ہے, خوش ہوتی ہے. اور ایک روح وہ ہوتی ہے کہ وہ جب آخرت کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ باڈی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے, تو فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کو نزع کرتے ہیں, کھینچتے ہیں. اس کی ایک مثال دی ہے بعض صحابہ نے کہ جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے, کتنا مشکل ہے اس کو نکالنا, تو ایسے برے آدمی کی روح کو سیٹ کے اس نے بھی میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے نا, ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے, 2 الزامات مجھ پہ لگاتا ہے وہ.
کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے, ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے سناتا ہے. یہ میں آج صبح سے یہی کام کر رہا تھا, ہماری ابھی مدرسے کی چھٹیاں ہیں, تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیا کیا ہے. تو بہت سارے کلپ مجھے اپنے خلاف نظر آئے, تو میں دیکھ رہا تھا ان میں قدر مشترک کیا چیز ہے, کیا چیز کامن ہے جو سب ایک ہی الزام مجھ پہ لگاتے ہیں. تو ان میں ایک صاحب نے کلپ بنایا ہوا تھا کہ دیکھو, میرا بیان چلایا پہلے کہ یہ کہہ رہا ہے مزاروں پہ مت جاؤ, مزاروں پہ جانا شرک. پھر دوسرا کلپ چلایا خود مندر گیا ہوا ہے. خود کہاں گیا ہوا ہے؟ مندر. وہ نہیں قلات میں جو مندر تھا, خود کہاں گیا ہوا ہے؟ مندر. واہ, مزاروں پہ جانا شرک اور مندروں میں جانا جائز. سمجھ رہے؟ آگے محترم نے ارشاد فرمایا, آج میں نے صبح سے یہی دیکھے اتنے سارے. اچھا, آگے بنایا, الزام لگایا. ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کر کے قبر کی زیارت بھی جائز نہیں ہے, حالانکہ ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں, لیکن چلو الزام لگا دیا. اور یہاں یہ قلات جو مندر دیکھنے گئے, یہ کراچی سے سفر کر کے گئے ہیں. واہ, نبی کی قبر کے لیے سفر کر کے جانا جائز نہیں, اور ہندوؤں کے مندروں میں 14 گھنٹے کے سفر کر کے جانا بھی جائز. تو ایک ایک نا پوری کمنٹری چل رہی تھی. نتیجہ اسی پہ ختم ہوا کہ اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ اور لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. اچھا آگے چلیں, 2-3 درمیان میں معذرت کے ساتھ, ہمیں تو میرے بھائی جتنا پتا ہوتا ہے نا اتنا بھی ہم سیاسی تبصرہ نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا, اس سے تھوڑا کم ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ افورڈ کر سکیں. اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. تو مختلف قسم کے کلپ نا, تو اس میں اچھا میں نے پھر کیا کیا, میں نے کہا یار یہ الزام کس حد تک ٹھیک ہے کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کوئی بات آتی نہیں ہے. تو میں نے شارٹ کلپ اپنے دیکھنے شروع کیے. پہلا کلپ شادیاں, دوسرا کلپ شادیاں, تیسرا کلپ خواتین, چوتھا کلپ شادیاں. تو میں نے کہا یار یہ بات تو اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں, سارے کلپ ہی وہی. میں نے فوراً امریکہ فون کیا, جو ایڈمن ہے نا, میں نے کہا بھائی میرے 1.5-2 گھنٹوں کے بیان میں ان شارٹ کلپ والے کمبختوں نے, جن کو جتنی گالیاں دی جائے کم ہے, انہوں نے شادیوں کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نکالا ہی نہیں ہے. اب آپ لندن سے آئے ہیں, کیا رمضان میں میرے پورے 1 مہینے کے بیان 1.5-2 گھنٹے کے روز بیان ہوئے ہیں؟ کیا شادی سے ہی شروع ہو کے شادی پہ پوری تفسیریں چلی ہے نا. یہ تو نیوٹرل آدمی ہے, نہ پی ٹی آئی کے نہ جے یو آئی کے, اس لیے ان سے پوچھ رہا ہوں میں. 1 گھنٹے کے بیانات, 1.5 گھنٹے کے بیانات, تفسیر کے لیکچر ہیں, مسائل کے لیکچر ہیں. تو یہ شارٹ کلپ والے کیا کرتے ہیں, ان کو پیسہ کمانا ہوتا ہے. یہ میں وضاحتی بیان جاری کر رہا ہوں, کہ یہ جو شارٹ کلپ والے ہوتے ہیں نا, دیکھو ہم نے دل بڑا کیا, ہم نے اپنے بیانات کی اجازت سب کو دی ہوئی ہے. ورنہ بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ کاپی رائٹ دے کے پابندی. اگر میں کاپی رائٹ دیتا نا اپنے چینل پہ, جو میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, جس کے 3 ملین سبسکرائبر ہونے والے ہیں, آپ کسی سے پوچھ لیں کہ اگر ہم اسٹرائکیں دیتے اور کسی کو میں بیان اپلوڈ کرنے کی اجازت نہ دیتا تو یہ 3 ملین کے بجائے آج 6 ملین سبسکرائبر ہوتے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کم سے کم 6 ملین انشاءاللہ ضرور ہوتے, کیونکہ واچنگ ٹائم الحمدللہ بہت زیادہ یوٹیوب پہ. اب ہم نے دل بڑا کیا, اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم پابندیاں لگا دیں یا اجازت دیں. تو ہم نے یہی کہا کہ جب ہمارا مقصد دین کی اشاعت ہے تو ہم پابندیاں کیوں لگائیں بھائی. بات پھیلے, ہمارا چینل بے شک آہستہ آہستہ گرو کرے, سب کو اجازت دی ہوئی ہے چند شرطوں کے ساتھ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا کلپ میرے چینل پہ وائرل نہیں ہوتا, دوسروں کے چینلوں پہ ملینز تک گیا ہوا ہے وہ, لیکن ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں. کوئی بات نہیں, دین کی بات ہے, پھیلے بھائی. لیکن اس کا غلط فائدہ کیا اٹھایا جا رہا ہے کہ بہت سے شارٹ کلپ والے یا یوٹیوبرز وہ چاہتے ہیں ویورشپ. تو ویورشپ کے لیے جب تک وہ کسی لڑکی کا تڑکا نہ لگائیں نا اس میں, یا شادی وادی نہ لکھیں, یا دلہن کی تصویر نہ بنائیں, ہمارے جو ٹھرکی نوجوان ہیں, معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ اس چینل کی زیارت کرتے ہی نہیں ہیں. تبھی تو ہم شادیوں پہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ کر لو تو یہ ٹھڑک پوری ختم ہو جائے گی تمہاری, پھر یہ شوق ہی نہیں رہے گا. تو وہ کٹ کر کر کے ایسی چیزیں ہی چلا رہے ہوتے ہیں, اس سے امیج یہ جاتا ہے کہ یہ بندہ صرف یہی کام کر رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ نے پراپر بیان سننے ہیں نا تو مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے ہمارا چینل ہے, اس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک شاید آدھ کلپ نظر آ جائے گا شادی پہ, باقی سارے کلپ شادی کے علاوہ پہ ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟
تو اب جس نے میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے کہ اس کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے, اس کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے. شادیاں بھی آتی ہیں الحمدللہ, اب یہ نہ سمجھے کہ شادیاں آتی نہیں ہمیں, وہ بھی آتی ہیں الحمدللہ, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے. اور جو میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں ان کو اور کچھ آتا ہوگا, شادی ان کو نہیں آتی. کتنا بڑا عیب ہے یار, تم آدمی ہو تمہیں شادی نہیں آتی. خیر, یہ شارٹ کلپ والوں کی اپنی ٹھڑک ہے. یہ جو شارٹ کلپ بناتے ہیں نا, چاہے یوٹیوب پہ یا ایک شارٹ کلپ کے نام سے آج کل ایک الگ بھی اپلیکیشن آئی ہوئی, یہ ان کی اپنی ٹھڑک ہے. اب ہم نے بہت سارے, میں نے آج صبح سے جمع کیے ہیں جنہوں نے یہی کام کیا ہوا ہے. تو میں نے وہ امریکہ میں ایڈمن کو بھیج دیے کہ ان کو اسٹرائک دو, نہ آئیں تو ان کو اڑا دو سالوں کو. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. سمجھ رہے ہیں. مولانا عبد الحفیظ مولانا مکی صاحب جو ہیں حرم میں, ان بیچاروں کو کتنا بدنام کیا ہوا ہے. پورے ان کے بیانات اصلاحی ہوتے ہیں, وہاں سے وہی چیزیں بھی میاں بیوی لے کے نا اسی کے کلپ بنا کے بس وائرل ہو رہے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. تو والذین اذا فعلوا فاحشہ. اچھا, یہاں ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اسرعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, جنت اور مغفرت کی طرف دوڑو, یہ لفظ نہیں ہے. اللہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں نا کہ جنت کی طرف جاؤ. دیکھو, ترغیب دینے کے کئی الفاظ ہو سکتے ہیں. اللہ یہ کہہ سکتے ہیں جنت کی طرف آؤ, یہ بھی لفظ صحیح ہے. اذهبوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ, اذهبوا کا معنی جاؤ, یہ بھی کہہ سکتے تھے. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اسعوا, دوڑو جنت کی طرف, یا اسرعوا, جلدی جاؤ, یہ بھی نہیں کہا. سارعوا نا باب مفعلہ ہے. عربی میں باب مفعلہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے جب کسی دوسرے کے مقابلے میں آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہو نا, تو یہ باب مفعلہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ضرب یضرب کا معنی مارا, ضارب یضارب مضاربتن, ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کو مارا. اس نے ایک لگایا تو آپ نے مقابلے میں دوسرا لگایا, پھر اس نے ایک لگایا پھر آپ نے لگایا, پھر تیسرا جب اس نے لگایا تو آپ لگانے کے قابل رہے نہیں. ٹھیک ہے, مقابلہ جہاں ہوگا نا تو باب مفعلہ. تو قرآن جنت کی طرف جانے کے لیے جو موٹیویٹ کر رہا ہے نا, تو جنت کی لالچ کیسے پیدا ہوگی اس کا طریقہ بھی اسی صیغے میں قرآن نے بتا دیا کہ جب تک کسی چیز میں کمپٹیشن نہیں ہوتا آدمی میں جوش پیدا نہیں ہوتا. دیکھو, یہ جو آج دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. ضرورت تو اتنی نہیں ہے جتنا کمانے کی فکر کی جا رہی ہے. کیا پہن لے گا, کون سی گاڑی میں سفر کر لے گا. ہمارے سیاست دانوں کے پاس جتنی دولت ہے تو مجھے بتاؤ کیا کھاتے وہ ہم سے اچھا ہے کیا؟ یہی کھا رہے ہیں, یہی پہن رہے ہیں, زیادہ کون سی گاڑی میں گھوم لیں گے تو کتنی لگژری ہوگی وہ. لیکن پھر بھی ہوس کیوں ہوتی ہے مقابلے میں. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا. ایک عیسائی آدمی تھا کراچی کا, بہت بڑا تاجر, کیونکہ عیسائی تھا, ظاہر اب مذہب تو ختم ہی ہو گیا ہے, ایتھیسٹ ہی بن چکے ہیں تقریباً. تو اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب ان کا انا للہ ہونے والا ہے. تو موت سے چند دن پہلے اس نے اپنے دوستوں کو بلایا. یہ ہے کمپٹیشن کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار یہ پیسہ ہے, ڈیفینس میں میرے لیے 1000 گز کا ایک لگژری سا بنگلہ خریدو. بھائی کیا ہو گیا بھائی, تو اب مرنے لگا ہے, تھوڑے دن میں تیری موت واقع ہو جائے گی, ڈیفینس میں تو لگژری سا ایک بنگلہ خریدنا چاہ رہا ہے, کیوں بھائی؟ تو اس نے کہا کہ میرے جو دوست تھے نا غریب, جن کی 2 ٹکوں کی ویلیو نہیں تھی, آج انہوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرا جنازہ کسی بڑے گھر سے اٹھے, تاکہ یہ جو 2 ٹکے کے لوگ ہیں جو آج اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجھ پہ فخر نہ کر سکیں. سمجھتے ہیں بات کو؟ اب بتاؤ, مرتے ہوئے آدمی کو 1000 گز کے بنگلے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے تو بولو نہیں ہے, تھوڑا منہ ہلا دو. تو رمضان بھی ختم ہو گیا, نہیں ہے نا. لیکن کیا ہے کمپٹیشن کہ یار 2 ٹکے کے آدمی جو میرے سامنے سائیکل چلایا کرتے تھے, آج وہ 500 گز کے بنگلے میں رہ رہے ہیں. تو کچھ میری بھی تو کوئی اوقات ہے نا, میں ادھر مروں گا. میں نے تو بنایا نہیں اب تک گھر, بزنس میں لگاتا رہا ہوں, فوری طور پر میرے لیے 1000 گز کا بنگلہ تعمیر کیا جائے. یہ فالتو کام کس میں ہو رہا ہے؟ صرف کمپٹیشن. یہ انسان کی نیچر ہے, یہ انسان کی فطرت. دیکھو بچوں کو آپ کسی بچے کو بولو بھاگو, وہ نہیں بھاگے گا.
لیکن دو بچوں کو ریس لگواؤ, وہ ایسا بھاگے گا نا, ہو سکتا ہے کلابازی کھا کے گر جائے, وہ دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں بھاگے گا. پوری دنیا اسی کمپٹیشن پہ ہی چل رہی ہے, تقابل پہ ہی چل رہی ہے. تبھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جنت کی طرف دوڑو, قرآن نے کہا ایک دوسرے سے دوڑ میں مقابلہ کرو. اب ہوتا کیا ہے, دنیا میں دوڑ کے بہت سارے میدان ہیں, آپ نے دوڑنا, یہ تو نیچر ہے. جب تک آپ کسی سے مقابلے میں نہیں دوڑو گے تو آپ کی دم میں آگ نہیں لگے گی. دم میں آگ والے تو پرانا ہو گیا, کچھ نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا, تو ان کے لیے جلدی جلدی سنا. اب جو میں بار بار جو چیزیں سناتا ہوں وہ میں فارورڈ کر کے سناتا ہوں, سوائے شادیوں کے, وہ میں اسی اسٹائل سے تجوید کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. یہ جو بعض چیزیں ہیں نا میں بہت جلدی اسپیڈ سے سنا دیتا ہوں. تو یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا نا کہ وہ تو پورے توجہ کے ساتھ, ایکسپریشن کے ساتھ, تو میں اعتراف کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ میں تو آنے دینا, اتنا تو اس پہ کلپ نہیں بن سکتا اتنی سی بات پہ, ٹھیک ہے نا. تو دوڑ کے نا مختلف میدان ہیں. اب دیکھو یہ جو بندہ موت کے وقت, اس نے کہا 1000 گز کا بنگلہ, اس نے ساری زندگی پیسہ کمانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا, تو اس نے دوڑ کا میدان کس کو بنا لیا؟ اس نے دوڑ کا میدان دولت کو بنا لیا. یہ کبھی بھی دوڑ کا میدان کسی ریسرچ یا تحقیق کو نہیں بنائے گا, کیونکہ یہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے. اس کو اس پہ حسرت نہیں ہوگی کہ فلاں میرا 2 ٹکے کا آدمی اتنا بڑا ڈاکٹر کیوں بن گیا. تو بن گیا بھائی, ہماری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, ہم نے اس چیز کو دوڑ کا میدان بنایا ہی نہیں. اس کو مجھ پر یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا مولوی نے اتنی شادیاں کیوں کر لی, کیا خیال ہے, کیونکہ اس کا یہ دوڑ کا میدان, وہ کہا بھائی جتنی مرضی کر, ہمارے یہاں تو ایک کا سسٹم چل رہا ہے. مثال تو دی جا سکتی ہے نا. اس سے پتہ ہوتا کیا, میں دیکھتا ہوں جب بھی کوئی آتے ہیں ایک دم آپ کھلکھلا جاتے ہیں, جیسے کسی نے نیمبو چٹا دیا ہو, سستی دور ہو جاتی ہے آپ لوگوں. تو دوڑ کے لیے بہت سارے میدان. باڈی بلڈر جو دوڑ کا میدان بناتے ہیں وہ کس کو, فزیکل فٹنس کو, مسلز کو, وہ دکھا رہے ہوتے ہیں میرا اتنا بڑا اسپیڈ بریکر ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے تو پورا K2 کا پہاڑ پالا ہوا ہے یہاں پہ. وہ کہہ رہے دیکھو یہ ماؤنٹ ایوریسٹ, اس پہ کوئی چڑھ کے نہیں دکھا سکتا. ان کے مقابلے کس میں ہو رہے ہیں, یہ جو دوڑنے کا مقابلہ کر رہے ہیں, وہ دوڑنے کا مقابلے میں کہ کون پہلے اس لائن کو کراس کرے گا, کوئی کار ریسنگ کے مقابلے میں, کوئی کرکٹ کے مقابلے میں, یہ اتنا بڑا پلیئر, لوگ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں نا, یار وہ اچھا بیٹسمین ہے یا اس سے زیادہ اچھا بیٹسمین تو وہ ہے. اب بیٹسمین کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی سائنسدان خلا میں پہنچا ہے یا چاند پہ پہنچا ہے, وہ کہہ رہے یہ میری فیلڈ ہے ہی نہیں. اس کو نہ اس سے جیلسی ہوگی, نہ حسد ہوگا, نہ رشک آئے گا اس کے اوپر کہ ہائے کتنا عظیم سائنسدان. وہ کہے گا وہ یار وہ کتنا عظیم بیٹسمین نے آخری بال پہ چھکا مار دیا اور ہم پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے. تو ہر آدمی کا ایک میدان ہوتا ہے, اس میں وہ مقابلہ کرتا ہے, اس کے علاوہ میدان کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اور وہ میدان ہر آدمی خود سیلیکٹ کرتا ہے. اپنی جب زندگی کا کیریئر کا آغاز کرتا ہے نا, اس میں کس میدان میں دوڑنا ہے, یہ سلیکشن انسان کی خود سے ہوتی ہے. آپ نے میٹرک کرنے کے بعد اگر آپ ایف ایس سی کیا اور ایف ایس سی کے بعد آپ کا ارادہ ہے میڈیکل کالج میں جانے کا, تو آپ دوڑ کا میدان خود سیلیکٹ کر رہے ہو کہ میں نے میڈیکل کی فیلڈ میں دوسرے ڈاکٹروں سے آگے نکلنا ہے. یہ خود سیلیکٹ کر رہے ہو نا آپ اگر اکاؤنٹس کی فیلڈ میں جا رہے ہو تو اب آپ کو ڈاکٹروں کے آگے بڑھنے سے کوئی تکلیف بولو نہیں ہوگی. اللہ ہمیں بتا رہے کہ ان میدانوں میں سے کوئی میدان بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دوڑ کا میدان بنایا جائے, مقابلے کا میدان بنایا جائے, کیونکہ ان مقابلوں میں آپ جیتنے کے بعد بھی ناکام اور ناکام ہونے کے بعد تو ویسے ہی ناکام. آپ بہت اچھے ڈاکٹر بن گئے تو مرو گے تو ختم نا, اور کوئی اچھا نہیں بنا تو مر کے کیا ہو گیا, وہ بھی ختم, مٹی ہو کے کیا ہو گئے, ختم. تو اصل میدان آپ نے کس کو بنانا ہے, قرآن کہہ رہا ہے آخرت کو. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ میڈیکل سائنس کا میدان تو ہمیں نظر آتا ہے, یہ والا میدان ہے بھائی, ہم نے ڈاکٹر بننا ہے فلاں سے بھی آگے نکل جانا ہے, ہم نے حکیم بننا ہے تو فلاں سے بھی کو بھی کراس کر دینا ہے, ہم نے باڈی بلڈر بننا ہے تو وہ ایک ہے جو جس کے اسپیڈ بریکر بہت بڑے بڑے بن چکے ہیں تو ہم K2 کی پہاڑیاں بنا لیں گے. تو یہاں تو میدان سمجھ میں آتا ہے نا, کیا ہو گیا. تو آخرت کا میدان کون سا میدان ہے بھائی, اگر ہے تو اللہ ہمیں بتا دے تو ہم چاہو اس میں آگے جائیں گے. تو اللہ نے بتایا کہ وہ میدان کوئی سلیکٹڈ میدان نہیں ہے, انہی میدانوں میں سے کسی بھی میدان کو سلیکٹ کرو اور نیت کیا کر لو, آخرت. تو وہ کون سا میدان بن جائے گا, بولتے کیوں نہیں, آخرت بن جائے. اتنی سی بات ہے جو پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ پبلک کی سمجھ میں آ نہیں رہی. اتنی سی بات کتنا آسان کر دیا بھائی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہار بھی گئے تو اللہ کی نظر میں
جیت گئے. سمجھتے ہو نا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کبھی غلط چیز کو ہدف نہیں بناؤ. مثال کے طور فلم انڈسٹری میں آپ اللہ کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو گے کہ یار وہ اتنا بڑا ہیرو بن گیا تو میں جنت کے حصول کے لیے اس سے بھی بڑا ہیرو بن کے دکھاؤں گا. تو بھائی ہیرو بننے سے اللہ خوش, ڈاکٹر بننے سے تو ہو جائے گا کہ تو لوگوں کی زندگیاں بچائے گا, ہیرو بننے سے اللہ خوش نہیں ہو. ہم جب بچے تھے ٹی وی دیکھتے تھے نا تو بڑے بڑے فلم اسٹار آ کے بتا رہے تھے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. ہم لوگ اب تبلیغ والوں سے کچھ اور سنتے تھے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے, فلموں میں جانا حرام ہے. ہم کہتے تھے یار یہ عجیب قسم کا آدمی, ایک تو گناہ بھی کر رہا ہے, ہمیں بھی گناہ گار کر رہا ہے. ہم تو توبہ استغفار کر کے ڈرامہ دیکھ رہے ہو. ڈرامے بھی اس زمانے کے ایسے دوپٹے لیے ہوئے اور اتنی اچھی اچھی باتیں, آدمی مسلمان ہو جائے, کلمہ پڑھ لے, اور اس وقت علماء کہتے تھے وہ حرام ہے. حیرت, یعنی کتنا زمانہ چینج ہو گیا ہے نا. تو ہمارے ایک دوست نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا 83 کا. وہ دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ممبر پہ کوئی بیان کر رہا ہے. ماں بیٹی کو سکھا رہی ہے شوہر کا احترام. عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ ماں بچی کو کیا سکھا رہی ہے؟ شوہر کا احترام. ساس سے کیسے بات کی جاتی ہے, تمیز سکھا رہی ہے اس کو. تو یہ چیزیں اب مارکیٹ میں کیا چل رہی ہیں, شارٹ. تو وہ اس زمانے میں تھے, اس کو ہم سبھی کہتے تھے حرام ہے. اگر وہ زمانہ وہ لوگ یہاں آج کا دور دیکھ لیں تو اس کو شاید کہیں کہ بھئی یہ تو فرض ہیں اس کے مقابلے میں. تو ہم اس وقت یہ دیکھتے تھے, کوئی فلم ایکٹر ہے نا وہ بتا رہا ہوتا تھا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے یہاں تک پہنچایا. ہم کہہ رہے تھے اللہ کا فضل کہاں سے ہو گیا بھائی تیرے اوپر, بھائی یہ تو اللہ کا قہر لگتا ہے, یہ عذاب لگتا ہے. کیونکہ پاکستان میں نا میری تو اب ملاقات اداکاروں سے بھی ہوتی ہے, گلوکاروں سے بھی ہوتی ہے, تو کچھ ملاقاتیں کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں گلوکار, فنکار, اداکاروں کو زیادہ سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کو زیادہ کوئی یہاں پروٹوکول ملتا نہیں ہے. یہ خوشی کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. بہت سو کو یہ فیلڈ پھر بالآخر چھوڑنی پڑتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے یہاں روشن مستقبل رکھا نہیں ہے. اور یاد رکھو اس کی ایک پازیٹو وجہ بھی ہے کہ مسلمان برائی میں اتنا آگے جا نہیں سکتا, کیونکہ لمٹ ہوتی ہے اس کی, وہ نہیں جا سکتا. اس کے لیے بہت کچھ الٹا سیدھا کرنا پڑتا ہے, وہ نہیں کر پاتا. کچھ کر بھی لیتے ہیں. تو جب آپ آخرت کو میدان بناؤ گے تو آپ سب سے پہلے ایسے راستے کو کبھی سیلیکٹ کرو گے ہی نہیں جس سے آخرت کا فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے.